السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیات ہیں، مکہ کے دور کی ابتدائی آیات ہیں۔ ابتدائی آیات میں 3 مضامین جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ آغاز میں خطاب خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کے کردار نمایاں کیے گئے۔ سورۃ علق میں ابو جہل کا، سورۃ نون والقلم میں ولید بن مغیرہ کا، اور پھر دوسرے رکوع میں نبوت کا انکار، وحی کا انکار، اور انکار آخرت اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا۔ پہلی 14 آیات یہ 2 صورتوں میں مشتمل ہے۔ پہلے میں قیامت کا منظر کشی کی گئی، اور دوسرے رکوع میں وحی کا انکار اور رسالت انکار کرنے والوں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا۔ کہا قیامت کی منظر کشی کی گئی پہلی آیات میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سورہ تکویر، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت سورۃ انفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت غور اور توجہ سے پڑھے۔ یہ پارہ جز اما 30ویں پارے کی صورتیں ہیں۔ آپ نے سورہ تکویر کی جو تھی، یہ ترتیب نزولی کے حساب سے اس صورت کا جو نمبر ہے وہ 7 ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح امامہ سر پر لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے روز چاند اور سورج کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ مشرکین مکہ جو پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے چاند اور سورج کی، وہ ذلیل خوار ہوں کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ تو جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اور پھر آسمان اور چاند ستاروں کا وجود جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کا منظر 6 آیات جو ہیں وہ دنیا میں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور 6 جو ہے وہ مرنے کے بعد۔ آسمان اور چاند ستاروں کا وجود نہیں رہے گا، پہاڑوں کو زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا، اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیز کا ہوش نہ رہے گا، جنگلی جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ اب جو اگلی 6 آیات ہیں وہ مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ اذا النفوس زوجت، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی موت کا صرف مزہ چکھتا ہے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد اثر نو زندہ کیے جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں مرنے سے پہلے روح جسم کے ساتھ تھی، تو دوبارہ جسم کا تعلق جو ہے، روح کا تعلق جسم سے جوڑ دیا جائے گا، اور اس وقت انسان اصلی حالت میں خدا کی خدائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوزخ بھڑکا دی جائے گی،
اور جنت قریب کرتی جائے، وہ اسلفت الجنت، اور جنت قریب کرتی جائے گی۔ میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی، اور وہ جنت میں اپنی تمام نعم اور جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ سامنے موجود ہوگی، تاکہ آخرت کا انکار کرنے والے دیکھ لیں کہ وہ کن نعمتوں سے محروم ہو کر کس دوزخ میں جا رہے ہیں، اور جنت میں نیک لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس اذیت ناک عذاب سے بچا کر کس نعمت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا رکوع ہے اس میں وہ انکار کرتے تھے وحی کا، کیونکہ وحی جو تھا اللہ نے کہا کہ فرشتہ جبرائیل کے ذریعے انہو، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچایا گیا، یعنی آپ پیغمبر تھے۔ ان اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے فرشتوں میں سے میسنجر جو تھا وہ چنا جبرائیل علیہ السلام کو، اور لوگوں میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنانے کے لیے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو وہ یہ انکار کرتے تھے کہ کیسے نبی کو انہوں نے کیسے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے، پیارے نبی نے کا ارشاد ہے کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ جبرائیل کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی، اور بتایا گیا کہ یہ ایک اس فرشتے کا قول ہے متاعن سمامین، جو عرش میں تمام فرشتوں کا سردار ہے اور امانت دار ہے، اور قوت اور ذی قوت عند ذی العرش میں طاقت والا فرشتہ ہے۔ اور پھر کہا ما صاحبکم بے مجنون، اے مکہ کے رہنے والو، تمہارا یہ رفیق، تمہارا یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوانے ہے اور نہ مجنون ہے، یہ تمہارا ہم نسب ہے، ہم وطن ساتھی ہو ہے، اس پر کسی آسیب یا جن کا سایہ نہیں، وما علی الغیب بدنین، اور یہ غیب پر ہرگز وکیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو احکام اور جو فرائض بتائے جاتے ہیں، آپ اپنے فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں۔ وما یکذب بہذا الحدیث، اور پھر تم کیوں اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے، اور کیوں جزا اور سزا کے منکر ہو۔ اللہ کی طرف سے بطور 2 فرشتے تم پر نگران مقرر ہیں، جو تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو عن الیمین و عن الشمال، ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں جانب بیٹھا ہے۔ انسان جو بولتا ہے ما یلفظ من قول، کہ اس کی زبان سے لفظ نکلتا نہیں، اور نگران فرشتے لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور دوسرا بدی لکھتا ہے، دن کے 2 فرشتے الگ اور رات کے 2 فرشتے الگ ہیں، پھر تم جزا و سزا سے کیسے انکار کرتے ہو؟ جو دنیا میں کرو گے خیر پاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور برے کام کرو گے تو جو ہے وہ دوزخ خبردار کیا گیا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا بالحق انزلناه وبالحق نزل، کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی شخص ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر سکتے ہوں، کیونکہ اس کی آخری آیات میں تھی ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین،
کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ تمہارا پروردگار نہ چاہے. یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہوگی تم ہدایت نہ پا سکو گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اللہ کا نور ہے اور ہم نے اس نور کو جسے چاہتے ہیں اس کی ہم ہدایت کر سکتے ہیں. اللہم اسألک علما واسعا علما نافعا. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء انک انت السمیع الدعاء.